یار میری تو چھٹی ہے، میں تو کل پورا دن آرام کر کے گزاروں گا، لیکن وہ عورت جو آپ کی بیوی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کی ماں ہے، اس کے اوپر ڈبل لوڈ ہو جاتا ہے ایونٹ والے دن۔ آپ مجھے پتہ ہے کون سی عورت بقرعید کے دن چھٹی کرتی ہے، کون سی عورت عید کے دن چھٹی کرتی ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم علیہ۔ آپ کے بیعت پسندیدہ ویلاگ کے ساتھ آپ کا میزبان آغا بناز ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس بار ہم سے سوال پوچھا گیا ہے کہ نیند کے بڑے مسائل ہیں، نیند نہیں آ رہی ہے، نیند کے بڑے معاملات ہیں، رات کو پوری رات ڈپریشن سونے نہیں دیتا، انزائٹی سونے نہیں دیتی، ٹینشن سونے نہیں دیتی، تو اس کے لیے وہ ایسا وظیفہ بتائیں کہ ہم رات کو بغیر دوائیوں کے سو جائے، کیونکہ دوائیاں کھا کے بھی نیند نہیں آتی، ٹرنکولائزر دیتے ہیں اس سے بھی نیند نہیں آتی، اور جب پوری رات ایک انسان جاگ رہا ہوتا ہے تو اس کا دوسرا پورا دن جو ہے نا وہ بڑا خراب گزرتا ہے۔ سارا دن وہ کام کے اوپر جائیں، جاب کے اوپر جائیں، کاروبار کے اوپر جائیں، اپنی دکان کے اوپر جائیں، اپنی فیکٹری میں جائیں، جب ساری رات ذہن جو ہے وہ جاگ رہا ہو اور آنکھیں سونے کی کوشش کر رہی ہوں تو پورا دن آپ کا خراب گزر جاتا ہے۔ چاہے گرمی ہو، اتنی شدید گرمی کے اندر ایک انسان پوری رات کو کسی بھی وجہ سے جاگ رہا ہو، چاہے وہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جاگ رہا ہو، چاہے کسی ٹینشن کی وجہ سے جاگ رہا ہو، یا کوئی گھریلو پریشانی کی وجہ سے جاگ رہا ہو، یا گرمی کی وجہ سے جاگ رہا ہو، گھر کے اندر پنکھا چل رہا ہے اور گرم ہوا دے رہے ہیں اور آپ پوری رات جاگ رہے ہیں، پسینہ بہہ رہا ہے، سویٹنگ ہو رہی ہے اور پوری رات آپ جاگ کے گزار رہے ہیں، آپ سونے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو نیند نہیں آ رہی، آپ کا ذہن مستقل جاگ رہا ہے، آپ کی آنکھیں سونے کی کوشش کر رہی ہیں، آپ اتنی ہلکی آہٹ کے اوپر بھی جہاں آہٹ ہوتی ہے وہاں آپ کی فوراً آنکھ کھل جاتی ہے، تو اس سچویشن کے اندر، اس پریشانی کے اندر کیسے سروائیو کیا جائے؟ کیونکہ ایک آدمی جو اپنا بزنس کرتا ہے وہ بھی پوری رات جاگ کے پریشان ہو جاتا ہے، ایک آدمی جو نوکری کرتا ہے اس کو صبح کام پہ جانا ہے، 9 سے 5 کی جاب کرنی ہے یا صبح 9 سے رات 9 کی جاب کرنی ہے، وہ کیا ایسا عمل کرے جس سے اس کی نیند اچھی ہو جائے؟ اور جب گھر کی خواتین، ایک تو یہ مردوں کا میں نے بتایا، اور گھر کی خواتین جن کو سارا دن کچن میں گزارنا ہے، واشنگ مشین کے ساتھ گزارنا ہے، میڈ کے ساتھ گزارنا ہے، بچوں کے ساتھ گزارنا ہے، کپڑے دھونے ہیں، شوہر کی خدمت کرنی ہے، بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، تو اپنے گھر کے اور بھی دیگر جو امور خانہ داری اس کو دیکھنا ہے، اور شدید گرمی کے اندر وہ عورت کتنی پریشان ہے، کیونکہ میں یہ دیکھتا ہوں وہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، عید ہو، بقرعید ہو، محرم ہو، ربیع الاول ہو، ہمارے جتنے بھی پاکستان میں جتنے بھی اسلامک ایونٹس آتے ہیں یا دنیاوی ایونٹس آتے ہیں، اس کے اندر مرد حضرات جو ہوتے ہیں وہ عموماً، یار میری تو چھٹی ہے، میں تو کل پورا دن آرام کر کے گزاروں گا، لیکن وہ عورت جو آپ کی بیوی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کی ماں ہے، اس کے اوپر ڈبل لوڈ ہو جاتا ہے ایونٹ والے دن۔ آپ مجھے پتہ ہے کون سی عورت بقرعید کے دن چھٹی کرتی ہے، کون سی عورت عید کے دن چھٹی کرتی ہے؟ آپ قربانی کر کے اپنا معاملات کر کے تو سو جاتے ہیں، لیکن وہ عورت سارا دن آپ کی کچن کو سنبھالتی ہے۔ ایسی خواتین جو امور خانہ داری کے اندر 100% اپنا دیتی ہیں، تو وہ تو رات کو اچھی نیند کی ان کو جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے، تو ایسی خواتین بھی جو پوری رات جاگ کے گزارتی ہیں، ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایسے افراد کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ وہ ان کی بھرپور ڈیپ سلیپ ہو، 6 سے 8 گھنٹے ڈیپ سلیپ کو ہونا ہے، اور جب آپ ایک ایج میں چلے جاتے ہیں، جب آپ 50 کو کراس کر جاتے ہیں، تو اس وقت آپ کی جو نیند ہے وہ 6 سے 8 گھنٹے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ 6 to 8 hours a day آپ کی نیند ہونی چاہیے، اور اگر آپ کی نیند مکمل نہیں ہوگی، آپ کی نیند اچھی نہیں ہوگی، سارا دن آپ کا خراب گزرے گا، آپ کو بلڈ پریشر تنگ کرے گا، آپ کی شوگر آپ کو چین سے بیٹھنے نہیں دے گی، آپ کا ہارٹ آپ کو پلپیٹیشن ہوگا، اس کی دل کی دھڑکن جو ہے وہ تیز ہو جائے گی۔ تو اس صورت حال پہ کوئی ایسا وظیفہ جس سے آدمی ڈیپ سلیپ ہو جائے، گہری نیند ہو جائے، وہ کیا ہونا چاہیے؟ تو اس کے لیے میں ایسا وظیفہ انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ رات کو اگر وضو کر کے لے لیں، رات کو سونے سے پہلے جو بھی آپ کے سونے کا وقت ہے، 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے، تو خیال اس بات کا کرنا چاہیے کہ کھانا کھانے کے 2 سے 3 گھنٹے کے بعد آپ نے بستر پہ جا کے لیٹنا ہے، کھانا کھاتے ہی فوراً بستر پہ نہیں لیٹنا، ورنہ وہ کھانا جو آپ کے سینے پہ رکھا رہ جائے، آپ کے معدے میں رہ جائے، وہ بھی آپ کو آرام سے سونے نہیں دیتا۔ تو ایک تو یہ کہ رات کا کھنا بہت تھوڑا سا کھائیے، اتنا کھائیے جتنا آپ ہضم کر سکیں، برفن کھانوں سے احتیاط کریں، اور جب آپ بستر پہ سونے کے لیے جائیں، لیٹنے کے لیے جائیں، تو سب سے پہلے وضو کر لیجیے۔ عشاء کی نماز تو یقیناً الحمدللہ ہم تو پڑھتے ہی ہیں، تو عشاء کی نماز پڑھے بغیر مت سوئیے، رات کو سونے سے پہلے وضو ضرور کر لیجیے، اور جب بستر پہ لیٹیے تو لیٹنے کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی چاروں پر سیکوینس کے ساتھ کرنا ہے، یعنی کہ اول آخر درود پاک پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، آیت الکرسی پڑھیں گے، اور چاروں کل سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، اور 29 مرتبہ 29 ٹائم جو ہے وہ آپ سورہ کوثر، انا آتینا کل کوثر، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ ہے، اس کو پڑھیے،
اور پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھتے ہوئے سو جائیے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی نیند جو ہے اتنی گہری آ جائے گی، اتنی اچھی نیند آئے گی. کیونکہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں ایسی سورہ شفا نازل فرمائی ہے کہ اس کو پڑھنے سے بے شمار برکتیں نازل ہوتی ہیں. اور آیت الکرسی ہے، اس کے بارے میں حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جو شخص رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے تو فرشتہ پوری رات اس کی حفاظت فرماتا ہے. سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ تو موضوعین ہے، یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے. حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق رات کو سونے سے پہلے جو شخص 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 دفعہ سورہ فلق، 3 دفعہ سورہ ناس پڑھ کے اپنی دونوں ہتھیلیوں پہ دم کرے، پورے جسم پہ جہاں جہاں ہو سکے ہاتھ پھیر لے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نظر بد، جادو اور ہر قسم کی آزمائش اور ہر قسم کی برے جنات اور ہر قسم کے آفات و بلیات اور مصیبتوں سے بچ جائے گا. تو یہ میرا ویلاگ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو صدقہ جاریہ کے لیے ضرور شیئر فرمائیے گا. میری اسکائپ آئی ڈی آغا منہاج پر آپ مجھ سے رابطہ کر کے ڈائریکٹ گفتگو بھی کر سکتے ہیں، مذاہب بھی لے سکتے ہیں. اور اگلے ویلاگ تک کے لیے اپنے میزبان آغا منہاج کو اجازت مرحمت فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وإذا مرضت فهو يشفين